الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین گرامی قدر، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی پہلی آیت تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی، سمجھنے اور سمجھانے کی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انسان کی جتنی بھی ضروریات ہیں ان ضروریات میں سب سے بڑی ضرورت انسان کی ہدایت ہے۔ انسان کی تمام ضروریات انسان کو مل جائیں لیکن ہدایت نہ ملے وہ انسان ناکام کہلاتا ہے۔ انسان کی دنیاوی بہت سی ضروریات نہ ملیں لیکن انسان کی اصل ضرورت ہدایت اس کو مل جائے، اس کو قرآن پاک نے اولئک هم المفلحون کہا، کامیاب کہا۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت قیمتی نعمت ہے۔ کوئی شخص اگر اس نعمت کو مال کے ذریعے سے تعلق یا اقتدار کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہے تو یہ دولت، یہ نعمت اس کو ملنا ناممکن۔ کیوں؟ کہ یہ نعمت کسی انسان کے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اپنے اختیار میں رکھی ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے خاندان کے لوگ اور سرداران
سمجھدار پڑھے لکھے شب و روز ہمہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے ملنے والے اس دولت کو نہ پا سکے۔ ان کے پاس اقتدار بھی تھا، ان کے پاس مال بھی تھا، اگر ان کے اختیار میں ہوتی تو وہ آخری وقت میں آ کر کے ہدایت یافتہ ہو سکتے تھے، لیکن ان کے اختیار میں نہیں تھا۔ حبشہ سے چل کر آنے والا کالا بلال وہ اس دولت سے، اس نعمت سے سرفراز ہو گیا، مکہ میں رہنے والا ابو جہل نہ ہوا۔ پتہ چلا کہ یہ انسان کے اختیار میں نہیں، اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس پر بے حد شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کی دولت سے مالا مال کرنا ہے، معمولی دولت نہیں ہے۔ جس کے پاس نہیں ہے، جب اس نعمت کی ضرورت پیش آئے گی پھر اس کو اس کی قدر کا پتہ چلے گا کہ یہ نعمت کتنی قیمتی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہدایت آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھی، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ ہدایت آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھی، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں دی۔ اگر یہ نعمت کسی انسان کے ہاتھ میں ہوتی، مجھ جیسے غلام اور کالے کلوٹے کو کس نے ہدایت دینی تھی؟ کس نے پوچھنا تھا مجھے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں طلب حقیقی، دل کی تڑپ، دل کی چاہت، اس کی قیمت یہ ہے۔ جس کے اندر اس کی طلب ہے، تڑپ ہے، چاہت ہے، اللہ اس کو دیتے ہیں۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہدایت کو چپساں کر دیں، چپکا دیں، ایسے ہی آپ کے اوپر ہدایت نشاور کر دیں، آپ چاہیں بھی نہیں اور ہم آپ کو ہدایت دے دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، ایسے نہیں ہدایت مل سکتی۔ اس پر بہت شکر ادا کرنا چاہیے، ہدایت بہت بڑی چیز ہے۔ آج ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، نماز کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بیٹھے ہیں، یہ ہدایت ہے۔ کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ اس وقت نماز جمعہ کا وقت ہے، ایک ہفتے بعد جمعہ کا دن آتا ہے، 2 اذانیں دی جاتی ہیں، خطبہ دیا جاتا ہے، شان ہے جمعے کے دن کی۔ بے شمار مسلمان دنیاوی مشاغل میں مصروف، گھروں میں بیٹھے، دفتروں میں بیٹھے ہیں، کارخانے چلا رہے ہیں، کاروبار میں مشغول ہیں۔ وہ اس ہدایت کی نعمت سے غافل، دعا کرنی چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ کافروں کو نہیں کہا، مشرکوں منافقوں کو نہیں کہا، ایمان والوں کو کہا، ایمان والوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ عجیب بات فرما، ایک طرف اللہ فرما رہے ہیں ایمان والوں، ایک طرف ہمارے ایمان لے آؤ۔
تو پتہ چلا کہ ایمان صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دینا ہی کافی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب ہے اقرار باللسان، علماء نے فرمایا الایمان اقرار باللسان تصدیق بالجنان ارکان بالاعمال اعمال بالارکان۔ اقرار باللسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، قالوا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اقرار باللسان ولكن قولوا اسلمنا، آپ کہہ دیجئے کہ آپ ایمان میں داخل ہو گئے، آپ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب یہ کہ آپ کے لیے جنت واجب ہے، کسی بھی صورت میں ضرور بضرور آپ جنت ضرور جائیں، آخر کار آپ کا ٹھکانہ جنت ضرور ہوگا۔ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانِ، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ ابھی تمہارے اندر ایمان داخل نہیں ہوا، ابھی ایمان تمہارے اندر داخل نہیں ہوا، کب ہوگا؟ وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ، کہ تمہارا دل بھی اس بات کو تسلیم کرے، وَأَعْمَالٌ بِالْأَرْكَانِ، اور پھر تم اس ایمان کے تقاضے پورے کرو اپنے اعمال کے ذریعے سے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے بعد آپ ایک حدود میں آ گئے، آپ ایک دائرے کے اندر آ گئے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ادارے ایسے ہیں، جب کوئی شخص اس ادارے میں بھرتی ہو جائے، اس ادارے میں اس کو ملازمت مل جائے، یا کوئی تعلیمی ادارہ ہے، تربیتی ادارہ ہے، اس کے کچھ قوانین اور ضوابط ہوتے ہیں۔ جو شخص اس کے ان قوانین اور ضوابط کو پورا کرتا ہے، وہ اس کمپنی میں، اس ادارے میں رہتا ہے، اور جو پورا نہیں کرتا اس کو فارغ کر دیتے، نکال دیتے۔ اسی طرح ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے ہم ایک دائرے میں آ گئے ہیں، اب اس کا تقاضا ہے، اب ان کے شرائط اور ضوابط ہیں، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہم پر لاگو ہو گئے، اب ہمیں اس کو پورا کرنا۔ یہ ہے وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ وَأَعْمَالٌ بِالْأَرْكَانِ۔ اب ہم دل سے ہی نہیں مانتے، زبان سے ہم نے کہہ دیا، کسی وجہ سے بھی کہہ دیا۔ انسان کو ڈر ہے دوسرے انسان سے، اگر میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہا تو یہ یہودی ہے، مجھے قتل کر دے گا، اس کے یہ مسلمان ہے، مجاہد ہے، وہ دوسرا یہودی ہے، وہ ڈر رہا ہے کہ مسلمان کے ہاتھ میں مارا جاؤں گا، اس کو ڈر کے مارے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دل سے نہیں مانتا۔ دل سے ماننا ضروری ہے۔ دل سے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھائی دل سے مانتے ہیں۔ اب آپ کسی کو کہہ کے دیکھ لیں، کہتے ہیں بھائی دل سے تو مانتے ہیں، تو بھائی جب دل سے مانتے ہو تو اطاعت بھی تو کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات بھی تو پورے کرو۔ اللہ کا اتنا احسان کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی۔
ہمیں بھی تو کچھ کرنا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے جنت واجب ہو گئی، ضرور جائیں گے جنت میں. ایسے ایسے لوگ بھی جنت میں جائیں گے اس کلمے کی بنا پر جن کو صرف اللہ جانتے ہیں کہ ہاں اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا تھا. کوئی نہیں جانتا، کوئی اس کے کلمے کی گواہی دینے والا نہیں سوائے اللہ کے. اس کلمے کی بنیاد تو یہ ہے، جائے گا جنت میں. لیکن اگر دل سے تصدیق نہ کی، اگر اعمال نہ کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی، تو پھر جہنم سے سوائے اللہ کے کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ بادشاہ ہے، اللہ کریم ہے، کرم فرما دے تو اسے کون روکنے والا. اگر اللہ کی پکڑ میں آ گئے تو جہنم سے نہیں بچ سکتے کلمے کی بنیاد پر. جہنم سے بچنے کے لیے ہمیں اعمال کرنے پڑیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی. اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. ایک موٹی سی جرنلی سی مثال ہے، اگر آدمی ذرا سا اس پر دھیان اور توجہ کر لے اتنی بڑی بات سمجھ میں آ جائے گی. اگر کوئی شخص کسی ادارے میں کسی کمپنی میں ملازمت لے لے، انٹرویو ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اوکے ہو گیا، بتا دیا کہ آپ کی یہ تنخواہ ہے، یہ ٹائمنگ ہے، یہ کام ہے، فلاں دن سے آ جائیں، اور وہ کہے کہ ہاں بھائی میری تو ملازمت پکی ہو گئی، میری ملازمت پکی ہو گئی، لہذا گھر بیٹھتے ہیں آرام سے، گھر بیٹھتے ہیں آرام سے، ملازمت پکی ہو گئی، مجھے بتائیں کہ اس کو تنخواہ ملے گی، اس کو وہ ادارہ، وہ کمپنی اس کو ملازمت پر برقرار رکھے گی؟ یہ بات تو ہماری سمجھ میں آتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اعمال کے ذریعے سے جہنم سے بچا جائے گا. جی ہاں، سارے کانپ رہے ہوں گے اس دن، جس دن حساب کتاب شروع ہوگا. کب کبھی طاری ہوگی سب پر، حالات خراب ہوں گے. اور جن کے پاس وہاں کی دولت ہوگی، وہاں کی کرنسی ہوگی، جو دنیا کے آج نیک اعمال ہیں، دنیا میں زندگی کے اندر نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ صدقات ہیں، دیگر نوافل اعمال ہیں، جس کے پاس وہ ہوں گے وہ اس دن پورے سکون میں ہوگا، اسے کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اللہ کی طرف سے اس کے اوپر ایک سکینہ طاری ہوگی. اتنے کٹھن مرحلے میں بھی وہ پرسکون کھڑا ہوگا. اعمال کے بغیر چارہ نہیں ہے. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ نے دے دی، شکر ادا کریں. ہدایت کی برکت سے ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا. اب ہماری اوپر لازم ہے، ہمارے اوپر کہ ہم دل سے تصدیق کریں اس کی اور نیک اعمال کی کوشش کریں. یہ ہے مقصد لا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. ایمان والو ایمان لاؤ اللہ کے رسول پر. ایمان والے بھی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ایمان لانے کو بھی کہہ رہے ہیں. مطلب یہ کہ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے کہہ لیا، اس بنیاد پر آپ صاحب ایمان تو ہو گئے، لیکن اعمال کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. بھئی اتنی سی بات سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی کامیاب بن جائے. اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو پھر ہم اللہ اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دے تو وہ بادشاہ ہے، وہ مالک و خالق ہے، ورنہ ہمارا بچنا جہنم سے ممکن نہیں.
قبر میں ہی نظر آ جائے گا۔ ایمان والا جو ہوتا ہے، ایمان والا جس کی ہدایت جس کو اللہ تعالیٰ دینے کا ارادہ کر لے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ بن دیکھے ایمان لے آتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ آپ کا دوست محمد بن عبداللہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا آخری پیغمبر، آخری رسول ہوں۔ نہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ میں پوچھتا ہوں تو ایسا کیوں کہہ رہا ہے، نہ توقف کیا کہ کچھ سوچوں، میں غور کروں کہ آیا واقعی وہ اللہ کا پیغمبر ہے بھی کہ صحیح ہے نہیں۔ نہ انہوں نے کبھی مشاہدے پر نظر کی کہ میں نے کبھی کوئی ایسی بات دیکھی تو نہیں۔ فرمایا کہ اگر محمد بن عبداللہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو میں ایمان لاتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں کہ وہ سچے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اور کافر فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، وہ دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، جانچتا ہے، پھر ایمان لاتا ہے۔ ایمان والے تو کہتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ ہم نے سنا کہ ایک منادی کر رہا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ایمان لے آؤ، ہم ایمان لے آئے۔ کافر اتنی آسانی سے ایمان نہیں لاتا، کافر مجبوراً ایمان لاتا ہے، مجبوراً۔ جب وہ اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے کہ ہاں موت واقع ہونے کے بعد دنیا کی نظر ختم ہو گئی، آخرت کی بصارت مل گئی، اب دنیا بھی دیکھ رہا ہے، آخرت بھی دیکھ رہا ہے، جنت بھی دیکھتا ہے، جہنم بھی دیکھتا ہے، قبر کے اندر سارے مراحل سامنے آ گئے، اب کہتا ہے ایمان لے آؤ، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اب مجھے دوبارہ بھیجیں دنیا میں نیک اعمال کے بغیر کچھ کروں گا ہی نہیں، مجھے پکا یقین ہے کہ اب نہیں پھسلوں گا میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت اس کا ایمان قبول نہیں فرماتا۔ یہ تو فرعون نے بھی کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ کب کہا؟ جب اس نے دیکھا کہ اب راستے بند ہو گئے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے تھے ان کو سمندر نے راستہ دے دیا، شاہراہیں بن گئی، نکل گئے۔ فرعون نے دیکھا کہ میں جب آیا ہوں تو بیچ میں پانی کھل گیا، لہذا اس کا حل یہی ہے کہ میں ایمان لے آؤں۔ ایمان قبول نہیں ہوا۔ اب وقت ہے اپنی زندگی کو بدلیں، اعمال کی طرف آئیں، اپنے بچوں پر خاص نظر رکھیں، والدین کی، استاد کی، ذمہ دار کی ذمہ داری ہے، مالک کی نوکروں پر ذمہ داری ہے، آقا کا غلام پر ذمہ داری ہے کہ وہ توجہ کریں، ان کی ہدایت کے لیے کوشش کریں، ان کے نیک اعمال کی فکر کریں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جی جوان ہو گئے بچے کیا کریں؟ بھئی کہہ تو سکتے ہیں، محبت سے، احترام سے، ادب سے، درخواست کے انداز میں بچوں کو کہیں تو صحیح۔ ہم نے تو کہنا ہی چھوڑ دیا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو کچھ کہا سنا گیا سمجھنے کی عمل کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔